جو یہ ساری اگزامپلز میں نے لکھی ہیں، 11 نشانیاں لکھی ہیں، یہ اسم کے علاوہ کسی بھی لفظ پر، کسی بھی فعل پر، کسی بھی حرف پر داخل نہیں ہو سکتی ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دس چینل۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سائنس آف ناؤن علامات الاسم۔ ہمارا یہ عربک گرامر سیریز کا لیسن نمبر 2 ہے۔ لیسن نمبر 1 میں ہم کلمہ اور اس کی جو اقسام ہیں، 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف، ہم نے ان تینوں کی صرف ایگزامپلز پڑھی تھیں اور ان کی ڈیفینیشنز پڑھی تھی۔ اب چونکہ عربی گرامر شروع ہوتی ہے اسم سے، تو آج کے اس لیکچر سے ہم نے اسم کی بحث کو شروع کیا ہے، جس میں سب سے پہلا جو ہم نے کام دیکھنا ہے، ہم نے تعریف تو اس کی پہلے لیکچر میں دیکھ لی، آج کے لیکچر میں ہم نے اسم کی علامات دیکھنی ہے، ان کو جاننا ہے کہ کون کون سی علامات ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے ہم کسی بھی جملے میں استعمال کیے گئے اسم کو آسانی سے پہچان سکیں کہ یہ لفظ اسم ہے۔ تو اسم کی پہچان کے لیے ہم نے آج کے اس لیکچر میں کل 11 علامات ہیں، ان کو ڈسکس کرنا ہے صرف، اور ان میں سے 3 علامات کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے۔ پھر اگلی جو 8 بچ جائیں گی اس کے لیے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز بنائیں گے تاکہ ویڈیو لینتھی نہ ہوتی جائیں۔ اس لیسن کا پی ڈی ایف اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو میں نے اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دیا ہے، آپ لنک پر کلک کیجئے، وہ لنک کھلے گا ہماری ویب سائٹ پر۔ اس ویب سائٹ میں آرٹیکل میں نے سارا لکھا ہے، آپ اس آرٹیکل میں سب سے نیچے آئیں، وہاں پر آپ کو اس لیسن کا بالکل فری پی ڈی ایف آرام سے مل جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی لازمی پریس کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں مزید اور بھی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز جن کے ذریعے آپ آسانی سے عربی سیکھ سکتے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں لیسن۔ اس سے پہلے میں آپ کو چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن دے دوں اپنے پہلے لیکچر کا، جس میں ہم نے اسم کی تعریف پڑھی تھی اور اس کی ایگزامپلز لی تھی، یعنی کہ اسم کیا ہوتا ہے کہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ہم ویسے نارملی کہتے ہیں کہ یہ اسم ہوتا ہے، اور اس میں زمانے کی بات نہیں ہوتی، اس میں ٹائم کی بات نہیں ہوتی، یہ بس اپنا آئیڈینٹیفائی کر کے کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو، وہاں پر اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، اس کا تعلق زمانے سے نہیں ہے، یہ بات اس میں نوٹ کرنے والی تھی۔ اب ہم اسم کی بحث کو لے کر آگے چلیں گے۔ ہم نے ڈیفینیشن پڑھ لی تھی، اب ہم یہاں آ رہے ہیں کہ ہاؤ کین وی ریکگنائز اے ناؤن، کہ کسی بھی سینٹینس میں اگر ناؤن یا اسم استعمال ہوا ہے ہم اس کو کس طرح سے پہچان سکتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے اس وقت 11 علامات ہیں، میں نے یہاں لکھا بھی ہوا ہے، اسم کی پہچان کی 11 نشانیاں ہیں جن کے ذریعے ہم آسانی سے اسم کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اب وہ نشانیاں کون کون سی ہیں؟ ورڈز سٹارٹنگ ود الف لام، یعنی کہ ایسے الفاظ جو الف لام سے شروع ہوں، جن کے شروع میں الف لام داخل ہو، پہلی۔ دوسری کیا ہے؟ ورڈز ہیونگ حرف جر، ایسے الفاظ جن کے شروع میں حرف جر داخل ہو۔ تیسری کیا ہے؟ ورڈز ہیونگ تنوین ایٹ دا اینڈ، ایسے الفاظ جن کے آخر میں تنوین لگی ہو، زبر والی، زیر والی یا پیش والی۔ ورڈز شوڈ بی مسند الیہ، مسند الیہ، ایسے الفاظ جو مسند الیہ ہوں۔ چوتھی کیا ہے؟ ورڈز شوڈ بی مضاف، یعنی کہ ایسا لفظ جو مضاف ہو یا ایسے الفاظ جو مضاف ہوں۔ ورڈ شوڈ بی مصغر، ایسے الفاظ جو مصغر ہوں۔ ورڈ شوڈ بی منصوب، ایسے الفاظ جو منصوب ہوں۔ ڈبل ورڈز، ایسے الفاظ جو مثنیٰ ہوں۔ پلورل ورڈز، ایسے الفاظ جو مجموع ہوں۔ ورڈ شوڈ بی موصوف، ایسے الفاظ جو موصوف ہوں۔ ورڈ ہیونگ تا متحرکہ ایٹ دا اینڈ، ایسے الفاظ جن کے آخر میں تائے متحرکہ ہو۔ یہ کل ملا کے 11 نشانیاں ہیں۔ جب وہ ان میں سے کوئی ایک یا دو کسی لفظ کے شروع میں جو ان کی کنڈیشن ہے اس لحاظ سے وہ استعمال ہو جائیں لفظ میں، تو ہم نے آنکھیں بند کر کے کہنا ہے کہ یہ لفظ اسم ہے۔ اب یہ سب کیا ہے، میں آپ کو ان کا چھوٹا سا انٹروڈکشن دیتا ہوں کہ ایسے الفاظ جن کے شروع میں الف لام داخل ہو، یعنی کہ لفظ ایسا جو الف لام سے شروع ہو رہا ہو، جیسے کہ الرجل ہم بولتے ہیں، اس میں شروع میں الف لام داخل ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ کیا ہے؟ ایسے الفاظ جن کے شروع میں حرف جر داخل ہو، ٹھیک ہے۔ اب حرف جر ہم نے اس پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو پڑھی ہوئی ہے، میں آپ کو اس کا لنک آئی بٹن میں دے رہا ہوں، آپ وہاں سے جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ ایسے الفاظ جن کے شروع میں حرف جر داخل ہو، اور تیسری کیا ہے؟ ایسے الفاظ جن کے آخر میں تنوین ہو، اور چوتھی کیا ہے؟ ایسے الفاظ جو مسند الیہ ہوں۔ اب مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہو، جس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دی جا رہی ہو، جیسے کہ اگزامپل ہمارے پاس ہے زید قائم، زید قائم، زید کھڑا ہے۔
اب یہاں پر ہمیں زید کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ زید کھڑا ہے، تو اب جس کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ ہے زید، تو یہاں پر مسند الیہ کیا ہوگا؟ زید. زید یہاں پر مسند الیہ کہلائے گا. اب اس کے بعد ہے ایسے الفاظ جو مضاف ہوں. مضاف کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اس پر کل ہی اپنا لیکچر اپلوڈ کیا ہے کہ مضاف یا مضاف الیہ پر پورا کانسیپٹ ہم نے اس کا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ مضاف کون سا ہوتا ہے؟ جس چیز کی نسبت دوسری چیز سے جوڑی جائے. اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ جس سے نسبت جوڑی جائے. مضاف کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کی نسبت کسی دوسری چیز کے ساتھ جوڑی جائے. اب ایسے الفاظ جو مصغر ہوں. مصغر کیا ہوتا ہے؟ جس کی چھوٹی سے چھوٹی حالت بیان کی جائے. جیسے کہ رجل ہمارے پاس ایک لفظ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی، اور رجال ایک لفظ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایک چھوٹا سا آدمی. ٹھیک ہے، کہ ایسے الفاظ جو مصغر ہوں جن کی چھوٹی سے چھوٹی حالت کو ہم بیان کر سکیں. اس کے بعد ہے ایسے الفاظ جو منصوب ہوں. منصوب کیا ہوتا ہے؟ جس کی نسبت کو ظاہر کریں ہم یا کا اضافہ کر کے، حرف یا کا اضافہ کر دیں اس لفظ کے آخر میں، تو وہاں سے ہم اس کی نسبت شو کر دیتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں پاکستان ایک لفظ ہے، پاکستان ملک کا نام ہے، اس ملک میں رہنے والوں کو ہم کہتے ہیں پاکستانی، یا اگر ہم عربی میں کہہ لیں پاکستانی. ٹھیک ہے، تو جو نون کے بعد جو یا کا اضافہ ہو رہا ہے یہ پاکستان میں رہنے والوں کی نسبت ظاہر کر رہا ہے پاکستان سے، کہ وہ لوگ پاکستان سے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے الفاظ جو منصوب ہوں وہ بھی اسم کہلاتے ہیں. ایسے الفاظ جو مثنی ہوں یعنی کہ جو دو کو شو کریں، ٹھیک ہے، ایسے الفاظ جو مثنی ہوں وہ بھی کہلاتے ہیں اسم. جیسے کہ رجل اور رجلان. رجل ایک آدمی، رجلان دو آدمی. کتاب ایک کتاب، کتابان دو کتابیں. اسی طرح ایسے الفاظ جو مجموع ہوں، جو الفاظ تین یا تین سے زیادہ کو شو کریں وہ کہلاتے ہیں اسم. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ایسے الفاظ جو موصوف ہوں. موصوف کیا ہوتا ہے؟ جس کی صفت بیان کی جائے، یعنی کہ جس کی ہم تعریف کر رہے ہوں وہ کہلاتا ہے موصوف. اور سب سے آخری ہیں ایسے الفاظ جن کے آخر میں تائے متحرکہ ہو. تائے متحرکہ کیا ہوتا ہے؟ کہ تا مربوطہ، یعنی کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے فیمینین ناؤنز کی طرف، کہ ایسے الفاظ جن کے آخر میں تائے متحرکہ آ جائے وہ کہلاتے ہیں ناؤن. جیسے کہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے طالب، اس کے آخر میں اگر ہم گول تا ایڈ کر دیں تو وہ کیا بن جائے گا؟ طالبہ. ٹھیک ہے، طالب سے طالبہ. تو یہ تھے ہمارے پاس کل ملا کے 11 پہچانیں، 11 نشانیاں. یہ ساری نشانیاں کسی بھی لفظ کے شروع میں آ جائیں تو وہ اسم کہلائے گا. اسم کے علاوہ یہ نشانیاں کسی بھی اور لفظ میں نہیں پائی جا سکتی. اسم کے علاوہ یہ نشانیاں کسی بھی اور لفظ میں نہیں پائی جا سکتی. جیسے کہ ہم نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں ایسے کہ وہ اپنی خصوصیات کی وجہ سے ان کی پہچان ہوتی. جیسے کہ گائے ہے، گائے کی اپنی خصوصیات ہیں، بکری کی اپنی خصوصیات ہیں. ہم کبھی بھی گائے کو بکری نہیں کہتے اور بکری کو گائے نہیں کہتے. اسی طرح ہم اسم کو فعل نہیں کہتے، نہ ہی حرف کہتے ہیں، کیونکہ اسم کی اپنی پہچان ہے، فعل کی اپنی پہچان ہے اور حرف کی اپنی پہچان ہے. جو یہ ساری اگزامپلز میں نے لکھی ہیں، 11 نشانیاں لکھی ہیں، یہ اسم کے علاوہ کسی بھی لفظ پر، کسی بھی فعل پر، کسی بھی حرف پر داخل نہیں ہو سکتی ہیں. جن میں سے ایک یا دو بھی اگر اس لفظ میں لگ جائیں ان کی کنڈیشنز کے مطابق تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ ناؤن ہے. اب آج کے لیکچر میں ہم نے پہلی 3 جو ہیں الف لام والی، حرف جر والی اور تنوین والی 3 پہچان یا 3 نشانیاں ہم نے آج ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں ہم آج ورڈز سٹارٹنگ ود الف لام. ایسے الفاظ جو الف لام سے شروع ہوتے ہیں یا ایسے الفاظ جن کے شروع میں الف لام لگا ہوتا ہے. اسم کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے آغاز میں الف لام لگا ہوگا. مطلب یہ ہوا کہ جن الفاظ کے شروع میں الف لام آ جائے وہ الفاظ اسم کہلاتے ہیں. Those words which have alif lam at the beginning are called اسم اور noun. ایسے الفاظ جن کے شروع میں الف لام لگا ہو وہ کہلاتے ہیں اسم. اب ایگزامپلز ان کی کیا ہیں؟ الرجل دی مین، آدمی. اب یہاں پر الف لام داخلہ آپ کے سامنے ہے. اسی طرح الولد دی بوائے، لڑکا. السریر دی بیڈ، بیڈ یا چارپائی. الفرس دی ہورس، گھوڑا. البیت دی ہاؤس، گھر. المدرسۃ دی اسکول، اسکول. الکتاب دی بک، کتاب. القلم دی پین، قلم.
الحقیبۃ دی بیگ بستہ، الغلام دی ینگ بوائے نوجوان، السماء دی اسکائی آسمان، الارض دی ارتھ زمین، القمیص دی شرٹ قمیص، الکرسی دی چیئر کرسی، الجسم دی باڈی جسم۔ اب آپ غور کر لیں کہ میں نے یہ جتنی بھی اگزامپل آپ کے سامنے لی ہیں، رجل، ولد، سریر، فرس، بیت، مدرسہ، کتاب، قلم، حقیبہ، غلام، السماء، الارض، القمیص، الکرسی، الجسم، ان سب کے شروع میں الف لام داخل کیا ہوا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ کنفرم ہو گیا، ہم نے سمجھ لیا کہ ایسے الفاظ جن کے شروع میں الف لام داخل ہو وہ سب الفاظ اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ پہلی نشانی ہماری ہوگی کلیئر۔ اب چلتے ہیں ہم دوسری نشانی کی طرف، تو وہ کیا ہے؟ ورڈز ہیونگ حرف جر، ایسے الفاظ جن کے شروع میں حرف جر داخل ہوں۔ اسم کی دوسری پہچان حرف جر ہے کہ جب بھی حرف جر کسی لفظ کے شروع میں لکھا پایا جائے گا وہ لفظ اسم کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے اس کی ایگزامپلز کیا ہیں؟ مع الرجل، مع الرجل with the man، آدمی کے ساتھ۔ اب مع کا مطلب، مع لفظ ہے یہاں پر حرف جر ہے، یہ داخل ہوا رجل پر تو اس نے اس کو کیا بنا دیا؟ اسم بنا دیا۔ جب مع لفظ داخل ہو گیا اس پر، رجل پر، تو اس سے ہمیں کنفرم ہو گیا کہ رجل جو ہے یہ اسم ہے۔ یہ حرف جر جو ہوتے ہیں کبھی بھی کسی حرف یا کسی فعل پر داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اسم کی دوسری پہچان حرف جر ہے، مع الرجل with the man، آدمی کے ساتھ، بالولد with the boy، لڑکے کے ساتھ، علی السریر on the bed، بیڈ یا چارپائی پر، کل فرسی like the horse، گھوڑے کے جیسا۔ کاف جو ورڈ ہوتا ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں مشابہت دینے کے لیے، تو like the horse گھوڑے کے جیسا، علی السریر on the bed، فی البیت in the house گھر میں، الی المدرسۃ to the school اسکول کی طرف۔ اب جو یہاں پر مع ہے، با ہے، علا ہے، کاف ہے، فی ہے، الا ہے، یہ سب ہیں حروف جار۔ جب یہ داخل ہو رہے ہیں ادھر رجل پر، ولد پر، سریر پر، فرس پر، بیت پر، مدرسہ پر، تو یہ کنفرمیشن ہے ہماری کہ یہ سب کے سب الفاظ اسم ہیں۔ اب آگے مزید اگزامپلز ہیں ان کی۔ عن الکتابی اباؤٹ دا بک، کتاب کے بارے میں، عن کا مطلب ہوتا ہے کے متعلق، بارے میں، بالقلم with the pen قلم کے ساتھ، فی الحقیبۃ in the bag بستہ میں، للغلام for the young boy نوجوان لڑکے کے لیے، لام جو ہوتا ہے لی استعمال ہوتا ہے کے لیے، for، علی السماء on the sky آسمان پر، الی الارض to the earth زمین کی طرف، بالقمیص with the shirt قمیص کے ساتھ، علی الکرسی on the chair کرسی پر، فی الجسم in the body جسم میں۔ اب ہماری دو نشانیاں پوری ہوگی، اب ہم آ رہے ہیں تیسری نشانی کی طرف۔ ورڈز ہیونگ تنوین، ایسے الفاظ جن کے آخر میں تنوین ہو وہ الفاظ کہلاتے ہیں اسم۔ ایسے الفاظ جن کے آخر میں تنوین ہو وہ الفاظ اسم کہلاتے ہیں۔ اسم کی تیسری پہچان تنوین ہے، اگر ہم کسی لفظ کے آخر میں تنوین دیکھیں تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اس کی اپنی ایگزامپلز ہیں، ایگزامپلز وہی ہیں جو میں نے اوپر یوز کی ہیں الف لام کے لیے اور حرف جر کے لیے، کیونکہ میں ایگزامپلز کو چینج نہیں کیا تاکہ ایک ہی ایگزامپل سے آپ کو ہر چیز سمجھ میں آتی رہے۔ اب رجل ہے، اس کے آخر میں تنوین ہے، امین ایک آدمی، ولد ا بوائے ایک لڑکا، سریر ا بیڈ، فرس ا ہورس ایک گھوڑا، بیت ا ہاؤس ایک گھر، مدرسۃ ا اسکول ایک اسکول، کتاب ا بک ایک کتاب، قلم ا پین قلم، حقیبۃ ا بیگ ایک بستہ، غلام ا ینگ بوائے ایک نوجوان لڑکا، سماء ا اسکائی آسمان، ارتھ زمین، قمیص ا شرٹ ایک قمیص، کرسی ا چیئر ایک کرسی، جسم ا باڈی ایک جسم۔ یہ تھی ہماری پہچان تنوین کی، یعنی کہ ایسے الفاظ جو آخر میں تنوین رکھتے ہیں وہ الفاظ بھی اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ہمارا لیکچر آج کا یہیں تک تھا، جس میں ہم نے 3 اسم کی پہچان دیکھی، الف لام والی، حرف جر والی اور ہم نے دیکھی تنوین والی۔ انشاءاللہ اپنی باقی جو پہچان ہیں جو 8 مزید رہتی ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے باقی حصے بھی بنائیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔